اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر، اور صلاۃ و سلام دنیا کی عظیم ہستی نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 42ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ خاضہ رحمت میں ربی ایک شعر سناؤں، گفتگو کا آغاز ہو جائے۔ کفر کافر را و دین دیندار را، ذرہ درد دل عطار را۔ کافر کے لیے کفر، دیندار کے لیے دین، اور عطار کے لیے درد دل کا ایک ذرہ، عشق کی ایک چنگاری۔ یہ ہے آج سرنامہ کلام خواجہ فرید الدین عطار۔ یہ لکھا تو خواجہ جاتا ہے واو الف، لیکن پڑھتے اس کو خواجہ ہے۔ بزرگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی اس لفظ پہ گفتگو کریں گے۔ خواجہ فرید الدین عطار نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ، پورا نام ان کا ابو حامد محمد بن ابو بکر ابراہیم بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اصل نام ان کا محمد ہوا، ابو حامد، اور فرید الدین عطار جو ہے یہ ان کا قلمی نام ہے، اور اسی نام سے یہ مشہور ہوا ہے۔ تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1145 عیسوی ہے، جس کا یہ 2013 جا رہا، اور شہادت آپ کی 1220-21 کے قریب ہوئی۔ اور پرابلم وہی ہے، یعنی کہ اختلاف ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے۔ اس جو میں نے آپ کو بتایا ہے 1145 اور 1220، اس کے حساب سے تو آپ کی عمر جو ہے وہ 75 سال بنتی ہے، 75 ایئرس۔ لیکن ایک جگہ میں نے 100 سال بھی پڑھا ہے کہ آپ کی عمر 100 سال 100 ایئرس، اور ایک جگہ میں نے 114 سال بھی جو ہے وہ پڑھا ہے، لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ 75 سال تو تھی آپ کی عمر۔ ماشاءاللہ بہت عمر ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار کے بارے میں وہی لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء پڑھا ہے۔ بہت کم لکھا گیا ہے ان کے بارے میں، اور اتنے زیادہ مشہور نہیں ہے اگر آپ پاکستان اور انڈیا ساتھ میں رہتے ہیں، جیسے دوسرے اولیاء کرام جو ہیں وہ عام طبقے کے اندر بھی مشہور ہوتے ہیں۔ لیکن اندازہ اس بات سے لگائیے جو میں بتلانے لگا ہوں آپ کو، کہ آپ کو عطار آف نیسابور بھی کہا جاتا ہے، یہ جسے عام اپنی زبان کے اندر ہم نشاپور بولتے ہیں، نشاپور کہتے ہیں نا، یہ اصل میں نیسابور ہے یا نیسابور ہے، یا نیشاپور بول دیتے ہیں، اور نیشاپور بھی چلتا ہے، بہت نیچے کے طبقے کے اندر نیشاپور بھی چلتا ہے، لیکن زیادہ تر نیسابور۔ ایران میں مشہور ہوئے آپ خواجہ فرید الدین عطار کہ فارسی زبان میں کلام لکھا آپ نے۔ پاکستان اور انڈیا میں تذکرۃ الاولیاء اور تصوف کے اندر آپ نے معارف جو بیان کیے ہیں، توحید کے اسرار و رموز جو بیان کیے ہیں، اس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے اندر مشہور ہوا۔ امریکہ اور یورپ کے اندر آپ مشہور ہوئے، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ امریکہ میں اور یورپ میں مشہور ہوئے اپنی کتاب منطق الطیر کی وجہ سے۔ کانفرنس آف دا برڈز، پارلیمنٹ آف دا برڈز، یہ پرندوں کی یہ جو منطق الطیر ہے، اس کی وجہ سے امریکہ میں اور یورپ کے اندر اور جو ہے وہ آپ مشہور ہوئے۔ مولانا روم نے بھی خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف فرمائی ہے۔ بڑی بات ہے یار، مولانا روم مولانا کو سب جانتے ہیں، انہوں نے آپ کی تعریف کی اور کہتے ہیں کہ 150 سال کے بعد حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے آپ کے اوپر جو ہے وہ اثر کیا۔ اس سے کیا اندازہ لگائیں گے؟ آپ بھی اپنے نکات بہت سے نکال سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ مولانا روم نے حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ کو ولی کامل تسلیم کیا۔ دوسری بات، ولی کا اثر تسلیم کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اشارہ کیا کہ آپ اویسی سلسلے سے، اسے یہ بھی خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اویسی سلسلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعنی آپ نے فیض جو ہے وہ ان سے لیا ہے کہ جن کا زمانہ آپ نے نہیں پایا۔ اب یہ اثر جو ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا جو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ان کا اثر ہوا ان کے اوپر، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات،
توحید کے اسرار و رموز کو بیان کرنا. ایک یہ بھی بالکل جیسے وہ ڈیفرنٹ تھے, ہٹ کے تھے, یہ بھی ہٹ کے. دوسری بات سیاحت ہے, انہوں نے بھی سیاحت کی, سیاحت کرتے کرتے انڈیا ہندوستان تک ہے, یہ بھی سیاحت کرتے کرتے انہوں نے بھی انڈیا تک سیاحت کی. اور تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ان کو شہید کر دیا گیا, ان کا سر اڑا دیا گیا, آپ بھی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سے نکات ہو سکتے ہیں. پرانی کتب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت کم تذکرہ ملتا ہے آپ کا. ایون کہ تذکرۃ الاولیاء کو بھی پڑھیں تو بالکل مختصر سا ایک پیج کے اندر ہی سارا لکھ دیا گیا, اس سے زائد کوئی نہیں لکھا گیا. لیکن 1900 میں, جس کی اب 2013 جا رہی ہے, 1900 کے بعد جو ہے وہ آپ یورپ کے اندر بہت مشہور ہونے لگے. وہ کیسے؟ وہ آپ اپنی کتاب منطق الطیر سے مشہور ہونے لگے. اس منطق الطیر, یہ جو آپ کی کتاب ہے, اس کو بہت سے لوگوں نے سرنامہ کلام بنایا ہے, موضوع بنایا ہے, اس پہ گفتگو کی ہے, اس کے ترجمے ہوئے, جیسا کہ ایڈورڈ فٹس جیرالڈ, اس نے چند حصوں کا ترجمہ کیا. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی کتاب کا 1857 کے اندر چند حصوں کا ترجمہ کیا. اور عمر خیام کی رباعیات کا بھی اس نے ترجمہ کیا تھا. براک یونیورسٹی کینیڈا کے اندر 1996 کے اندر خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی کتاب منطق الطیر کے اوپر پلے ہوا ہے. اسی طرح ایرانین منسٹری نے عطار ڈے منایا ہے, اور اس کے اندر بہت سے اسکالرز, بڑے بڑے فلاسفر, ٹیچرز, پرنسپلز, ان لوگوں کو جو ہے وہ بلایا گیا اور آرڈر دیا گیا کہ تم بھی اپنے اپنے جو ہے وہ حلقہ احباب کے اندر اپنی اپنی جگہوں میں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دن کو بناؤ. یہ میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں کیونکہ اتنا نام فیملیئر نہیں ہے. ان باتوں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ شخص کتنے عظیم ہیں. اس کے علاوہ 2010 کے اندر سیاٹل انٹرفیتھ کمیونٹی چرچ میں 2010 کے اندر جمال عبد الرحمان کو دعوت دی گئی کہ آپ آ کر تقریر کیجئے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کانفرنس آف برڈز منطق الطیر کے اوپر. تو انہوں نے ایک تقریر کی اس کے اوپر, یہ چرچ کے اندر. 2012 میں فولجر تھیٹر واشنگٹن ڈی سی کے اندر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منطق الطیر کے اوپر پلے ہوا ہے اس تھیٹر کے اندر, یہ شیکسپیئر کے نام پر ہے. 2009 میں فینچیا ورلڈ تھیٹر کے اندر میں پلے ہوا, اس کا ڈائریکٹر جو ہے وہ ایک ہندو تھا. 2009 میں ونڈسر کیسل لندن کے اندر جو ہے وہ پلے ہوا. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی کتاب جو ہے, ایک ایرانی لڑکی انہوں نے بلائی جو فارسی زبان میں کلام پڑھتی تھی, اور ایک جو ہے وہ دف بجاتا تھا, اور دوسرا آدمی جو ہے وہ انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا تھا ونڈسر کیسل لندن کے اندر. آپ ذرا اس سے اندازہ لگا لیجئے. فرانک شہر کے اندر جو چیک کا دارالحکومت, اس کے اندر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کا ڈے منایا گیا اور پرے ہوا, لیکن سب اس کے اندر انہوں نے لڑکیاں ڈال دی. ان تمام کو پڑھنے کے بعد جو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے اندر, چیک کے اندر, اور لندن کے اندر, اور بھی امریکہ کی بہت سی اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر جو پلے ہو رہا ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم سادہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. وہ مولانا روم جو ہیں ان کی کتابوں کا ترجمہ ہالی ووڈ سے ہوا, میڈونا نے گایا, بڑے خوش ہوئے ہم. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی منطق الطیر کا پلے ہو رہا ہے, واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہو رہا ہے, لندن کے اندر ہو رہا ہے, کینیڈا کے اندر ہو رہا ہے, بڑے خوش ہو رہے ہیں. اب غور کیجئے کہ کیا ہمارے یہی بزرگ ہیں؟ بھائی مولانا روم ہمارے بزرگ ہیں, رائٹ, فرید الدین بزرگ, لیکن ان کے علاوہ بھی بہت مشہور بزرگ ہمارے گزرے ہیں. عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ, ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی تو اولیاء کرام ہیں نا. تو یہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ منطق الطیر اور مولانا روم کے پیچھے کیوں ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے آپ کو کہ وہ صرف انہی کے پیچھے کیوں ہے. اگر آپ منطق الطیر کے یہ جو اس کے اوپر جو پلے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کالا, وائٹ, لیکن زبان سب انگلش ہی بولتے ہیں, فریکوینٹلی بولتے ہیں, وہ انگلش بولتے ہیں امریکن ایکسنٹ کے اندر. لڑکیاں اس میں زیادہ ہوتی ہیں, چائنا سے ہے, انڈیا سے ہے,
اور امریکہ کے جو ہے نا وہ اس طرح، لیکن وہ پلے یہی ہوتے ہیں، وہ سب زبانیں کی بولتے ہیں. ابا اجداد کی زبان ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، تو ایک دو لڑکا ہوگا بیچ میں، باقی سب لڑکی ہوں گی، اور بعض اوقات تو ساری لڑکی ہوں گی. تو کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ ترجمہ کیا گیا ہے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا کی کتاب منطق الطیر کا. تو یہ کیا چیز آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو پرندے تھے، پرندے کیا تھے؟ کیا وہ سارے فیمیل تھے جو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے منطق الطیر میں شامل کیے؟ سارے فیمیل تھے. وہ مختلف رنگ کے تھے، مختلف جنس کے تھے، لیکن مذہب کیا تھا ان کا ایک؟ پرندوں کا مذہب کیا ہے بتائیے آپ؟ جن و انس کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کو اختیار نہیں دیا گیا مذہب اڈاپٹ کرنے کا. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ مسلمان ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. طوعاً او کرہا، خوشی سے کوئی مسلمان بنے یا مجبوراً، کائنات کے لیے صرف ایک ہی مذہب ہے سوائے جن و انس کے. جن و انس جو ہیں اس کو اختیار دیا گیا. سورہ انسان آپ نے پڑھی؟ حَلَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ اما شاکرا و اما کفورا سمجھ رہے؟ اب جب مسلمان بن جاؤ تو یا کافر بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکر بن جاؤ، مینس یہی. تو جن و انس کے علاوہ پوری کائنات کی ہر شے کا مذہب ایک ہے، دین اسلام. دیٹس اٹ. وہ طوعاً یا کرہن. تو پرندوں کا مذہب کیا ہوا؟ اسلام. لیکن یہ جو امریکہ اور یورپ جو ہے منطق الطیر میں لڑکیاں ڈال رہا ہے، ایک دو مرد اور اس کے بعد ساری لڑکی ہیں، اور بعض جگہ تو ساری لڑکیاں ہی ہیں اور مرد بھی بیچ میں کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تو میں اس کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا. میری بات جو ہے ماشاءاللہ سب لوگ سنتے ہیں، بڑے بڑے خانقاہوں والے سنتے ہیں. میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پہ توجہ دیجیے. یہ کام ہمیں کرنا تھا. ہم سے زیادہ صوفیزم کو کوئی نہیں سمجھتا. یہ جو صوفیزم لایا جا رہا ہے نا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو لایا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. وہ لوگ کسی مقام پر تھے، وہ تمثیل سے سمجھایا کرتے تھے. اس کا مقصد جو لیا گیا وہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ لیا نہیں جا رہا. تو میں بارہ جن پیروں سے میری ملاقات ہوتی ہے میں ان سے عرض کرتا ہوں، وہ صوفی ازم کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی منطق الطیر کو بڑی بڑی خانقاہوں کو چاہیے کہ وہ آ کر سمجھائیں. مولانا روم کی مثنوی کو چاہیے بڑے بڑے پیر آ کر سمجھائیں. جیسا کہ بہت مشہور پیر ہیں، میں نے ایک دفعہ ان کی زیارت کی ہے پاکستان کے اندر، نیاریاں شریف والے مشہور ہوئے، لیکن دنیا اپنی زندگی میں بھی مشہور تھے. زندگی میں بھی مشہور تھے. اس کی مثال دوں میں آپ کو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بہاؤدین جو ہیں، وہ جب مولانا روم کی عمر 5 سال 6 سال تھی تو تب وہ ان کو خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے پاس لے کر گئے. تو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا کی، مولانا روم کے لیے. اور خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اعتراف کیا، دعا بھی کی، اور انہوں نے اسرار نامہ دیا. وہ اپنا کتاب جو تھی اس کو تابت ہمیشہ جب تک زندہ رہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے. اور ایک جگہ تو مولانا روم یوں اعتراف کرتے فرماتے ہیں، گرد عطار گشت مولانا عطار کے گرد گھومتے رہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عطار روح ہیں اور سنائی یہ 2 آنکھیں. ماں از پہ سنائی و عطار آمدیم، ہم سنائی اور عطار ہی کے لیے آئے ہیں. سنا آپ نے؟ اور اگر آپ پہلے خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد مثنوی پڑھیں، تو پھر آپ جانچ جائیں گے کہ بنیادوں کے اندر آپ کو وہی کوئی چیزیں نظر آ رہی. یہ بات یاد رکھیے. تو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے بھی میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا. فرید الدین آپ جو ہے وہ آپ کا کلمی نام ہے اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے. ابو حامد بھی لکھا ہے، اور آپ کے نام کا حصہ ہے عطار، اسی کے نام سے زیادہ. فرید الدین عطار. یہ عطار کیا ہے؟ عطار عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پرفیومر، عطر فروش. مگر پرانے زمانے میں عطار کا معنی بڑا وسیع تھا، بہت وسیع. ہربلسٹ، ڈرگسٹ، فارماسسٹ، یہ سارا جو ہے عطار کے اندر آتا ہے. تو جو عطار کی دکان ہوتی تھی وہاں آپ کو
केमिस्ट शॉप, ड्रग स्टोर वही है, डिस्पेंसरी वही है, फूलों की दुकान वही है, हर चीज का सामान, इवन के सर्जरी, और आपने इलाज करवाना है तो वही हॉस्पिटल भी वही है। तो अत्तार पुराने जमाने में बड़ा वसीम माना लफ्ज था, और जो दुकान होती थी वहां फूल भी मिलते थे, दवाइयां भी मिलती थी, मेडिसिन मिलती थी, मेडिसिन के अज्जा मिलते थे, इलाज होता था, वहां सारी चीजें मिलती थी। तो आपको अत्तार इसलिए कहा जाता है कि आपके वालिद गिरामी बड़े जबरदस्त हर्बलिस्ट थे, डॉक्टर थे, और आप अपने वालिद गिरामी का हाथ बैठाया करते। तो आपके वालिद गिरामी ने आपको डॉक्टरी की ही तालीम दी। तो डॉक्टर फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, और एक जगह मैं पढ़ता हूं कि मजदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मेडिसिन का इल्म आपने ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं से सीखा है। तो वालिद गिरामी ने, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में जो मुसलमान होते थे ना, वो एक शोबे के अंदर एक्सपर्ट हो जाते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता था कि उन्होंने कुरान हदीस ये चीजें नहीं पढ़ी ना, वो पढ़ते थे। कुरान मजीद नाजरा हिफ्ज नहीं किया तो नाजरा लाजमी, और फिर उसके बाद ग्रामर ये चीजें जरूर पढ़ते, हदीस पढ़ते, ये चीजें, फिर उसमें से कोई एक टॉपिक जो है वो कुछ ले लेते जो आबा अजदाद कर रहे होते, या ज्यादातर ये होता था कि वो सब का सब इल्म पढ़ लेते। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में कुरान मजीद, हदीस, सारा कुछ, नाजरा, ये सब कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद आपने मेडिसिन के अंदर जो है वो महारत हासिल की, क्योंकि वालिद गिरामी का बिजनेस को संभाला था। तो आप ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह नैसाबुर के अंदर पैदा हुए। ये मैं प्रोनाउंसिएशन इस पर डिस्कस कर चुका हूं। इसे नैसाबुर भी कहते हैं, नैसाबुर भी कहते हैं, नैशापुर भी कहते हैं। तो आमतौर पर नीशापुर बोला जाता है आप जुबान के अंदर। ये जो नैसाबुर है ये ईरान मुल्क के अंदर है। इस शहर ने दुनिया इस्लाम को बड़े बड़े सबूत दिए और इसमें जंगें भी बड़ी हुई। 1221 के अंदर तो बड़ा तबाह हो गया ये। मालूम है क्यों? चंगेज खां का नाम सुना ना आपने? चंगेज खां का दामाद नैसाबुर के अंदर था। किसी ने तीर चलाया तो वो तीर जो है वो चलाया किसी और जगह था, खता से इसे लग गया, ये मर गया। जब ये मरा तो चंगेज खां की बेटी को इतना गुस्सा आया कि उसने ऑर्डर दिया कि सारे नैसाबुर के बंदे मार दिए जाए, कोई जानदार न छोड़ा जाए। कैन यू बिलीव कि बिल्लियां, कुत्ते तक मार दिए गए नैसाबुर के अंदर। 1.7 मिलियन बंदे मारे गए और उनके बाद उनके जिस्म, उनके सर जो है वो काट के पिरामिड बना दिया गया। इतनी कत्ल गारत हुई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग दीन नहीं पढ़ते, जब जंग होती है तो फिर वो इंसान नहीं रहते, फिर वो जो कर सकते हैं वो करते हैं। इसलिए लीडरों को दीन पढ़ाया जाता है। कुरान और हदीस पढ़ने के बाद जब हुकूमत होती है तो फिर उसके कुछ अल्लाह होते हैं। वो कैसे होते हैं? मुझे ज्यादा मिसालें नहीं देना, मैं एक मिसाल दे दूं आपको। मौला अली शेर खुदा की लड़ाई हो रही है। मौला अली शेर खुदा की लड़ाई हो रही है। लड़ाई किससे? अमीर मुआविया के खास आदमी से, कि अगर वो आदमी उस वक्त आप उसकी गर्दन उड़ा देते पूरी सल्तनत तबाह हो जाती, फिर आगे कोई उमवी दौरे हुकूमत ना चलता। लेकिन क्या हुआ कि जब मौला अली ने वार किया तो उनका पजामा जो है वो, नीचे का कपड़ा जो है वो उतर गया। मौला अली को शर्म आ गई, आपने यूं अपना मुंह फेर लिया। अगर उस वक्त गर्दन उड़ा देते तो खत्म हो जाता। ये जंगें जितनी आगे चली खत्म हो जाती। जाइए जाके तारीख पढ़ लीजिए। इसी तरह मौला अली शेर खुदा एक मरतबा एक बंदे को मारने लगे तो उसने उनके मुंह पे थूक दिया, आप नीचे उतरा। कहने लगा क्यों नीचे क्यों उतरे, मुझे मारिए। फरमाने लगे नहीं, अब अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मेरा जाती गुस्सा बीच में शामिल हो जाएगा, और जो मैं आगे लड़ रहा था वो अल्लाह की रजा की खातिर लड़ रहा था। देखा आपने, ये चीज है, ये है, ये और किसी के अंदर नहीं है, ये और किसी के अंदर नहीं है। सब मीडिया का करिश्मा है। जो मुसलमान होता है ना, कुरान और हदीस पढ़ने वाला, वो कभी जुल्म नहीं करता। उसकी लड़ाई के अंदर भी एक लॉ होता है। तो अब चंगेज खान ने 1.7 मिलियन लोग मार दिए। ये नैसाबुर की तबाही का आग। इसी हमले के अंदर ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह भी जो है वो शहीद हुए। तो आपको अत्तार नैसाबुरी भी कहा जाता है इसीलिए। और आपका गांव कौन सा था? शादे याख। ये आपका गांव शादे याख। पुराने नैसाबुर के नवा के अंदर शादे याख। आजकल ये मिलता नहीं है, लेकिन शादे याख के खंडर मिलते हैं। देखिए, इसके अंदर एक ढांचा जो है वो रखा हुआ बीच के अंदर,
اور ایک دو ڈھانچے جو ہیں وہ سائڈ پہ جا کے رکھے ہوئے. یہ شہر باغات کا شہر ہوتا تھا, یہاں گارڈنز ہوتے تھے. اور آج آپ دیکھ لیجئے, آپ نے ابتدا میں والد صاحب کے پیشے کا علم حاصل کیا. آپ کے والد گرامی ابراہیم بن اسحاق زبردست فارماسسٹ اور ڈاکٹر. آپ نے بڑی جلدی والد صاحب کے کاروبار کے متعلق اور حکمت کے متعلق جان لیا. آپ کے والد گرامی وہ بھی اولیاء کے محب تھے, اور جو باپ کی جو چیز ہوتی ہے وہ بیٹے کے اندر ضرور آتی. آپ جب پیدا ہوئے تھے خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ, آپ کے والد گرامی آپ کو ایک ولی کامل جو وقت کے کتب ہے قطب الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے تھے. قطب الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے لیے دعا کی. اس لیے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ بزرگ جب دعا کرتے ہیں تو بچے کے اندر کبھی نہ کبھی اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. سادات کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے آپ کے والد گرامی بھی, اور خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. امام رضا علیہ السلام کے مزار کے ساتھ جو مدرسہ ہے وہاں خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ بڑا عرصہ وجہ وہاں پڑھتے رہے. آپ کے والد گرامی نے آپ کو تعلیم دلوائی. اس کے بعد آپ اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹھانا شروع کر دیا. اس سلسلے میں آپ کو مال لانا ہوتا تھا. ظاہر ہے جوان آدمی مال لینے کے لیے جائے, ساتھ غلام جاتے تھے, ملازم ساتھ جاتے تھے, والد گرامی دکان کے اوپر بیٹھتے تھے. تو آپ جب مال لینے کے لیے جاتے تو مختلف جگہوں میں آپ کو جانا پڑتا, بغداد, بصرہ, کوفہ, خوارزم, ترکستان, حتیٰ کہ انڈیا تک بھی آپ مال لینے کے لیے آتے کیونکہ یہاں مسالے ملتے تھے, انڈیا بھی آتے. لیکن خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کسی ملک میں مال لینے کے لیے جاتے تو ملازموں کو بتا دیتے کہ فلاں فلاں جگہ مال لیتا تم آنا, اور جتنے دن کا ٹور ہوتا تھا اس کے اندر پھر آپ مزارات پہ بھی جاتے تھے, اور مزارات ساتھ کوئی عالم دین وہاں ہوتا تو اس سے بیٹھ کے علم بھی حاصل کرتے تھے. تو یوں یہ ہوتا تھا کہ بزنس بھی چل رہا تھا اور علم بھی آپ حاصل کرتے جا رہے تھے. تو جہاں جہاں جاتے آپ وہاں کے مزار سے فیض ضرور لیتے اور ملاقات بھی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے جوانی کے اندر یہ منطق الطیر جو آپ کی کتاب ہے بہت مشہور ہوئی, جو امریکہ اور یورپ کے اندر, وہ آپ نے جوانی کے اندر لکھ ڈالی تھی. ہاں آپ پڑھیے, اس کتاب سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے جوانی کے اندر اس کتاب کو جو ہے وہ لکھ دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تصوف کی طرف رجحان آپ کا جوانی میں ہی تھا, مگر تصوف کی طرف مکمل دھیان جو ہے وہ کب دیا, جب آپ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے والد گرامی جب فوت ہوئے تو سارا بھار آپ کے اوپر پڑ گیا. اب آپ دکان کو چلانے لگے, اور آپ کی جو دکان تھی وہ بہت مشہور دکان تھی. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ 200-300 مریض جو ہیں وہ آ جاتے, اتنی بڑی دکان تھی. کوئی خریدنے کے لیے آتا, کوئی علاج کروانے کے لیے آتا, تو اتنے بزی رہتے تھے پوری دکان. کتنے لوگ تو کام کرتے تھے, ملازمت کرتے تھے, ملازم تھے آپ کے. مریضوں کا رش رہتا ہر وقت. آپ کاؤنٹر کے اوپر بیٹھے. دنیا کو خیر بات جو ہے وہ کس طرح آپ نے کی, ٹرننگ پوائنٹ کیسے آیا. تو والد گرامی کی وفات کے بعد کلیتاً شعر و شاعری ان چیزوں سے آپ نے کنارہ کشی کر لی. روز صبح آتے, دکان کھولتے, مریضوں کی دیکھ بھال ہوتی, شام کو دکان بند کر کے چلے جاتے, سارا کچھ چھوٹ گیا. لیکن جس بندے نے علم پڑھا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ پلٹ کے واپس آ جاتا ہے. اگر بزرگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو وہ کبھی نہ کبھی پلٹ کے ضرور آئے گا, یہ بات یاد رکھیے. ایک دن کیا ہوا, صبح کے وقت آئے, دکان کھولی, کاؤنٹر پہ بیٹھے, حساب کرنے لگے, اور ملازم پیچھے دکان کھول رہے ہیں, سامان ٹھیک کر رہے ہیں. تو آپ یوں بزی ہیں, حساب کرنے میں بزی ہیں. ایک بابا جی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, قلندر کھڑے ہو, وہ ان کو یوں ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں, اور یہ اپنے حساب میں لگے ہوئے ہیں کہ پچھلا کتنا ہے, آگے کیا کرنا ہے, ایسے حساب کیے جا رہے ہیں. وہ بابا ٹکی لگا کے, تو آپ کو پتا کہ فیلنگس تو ہو جاتی, کوئی بھی آگے کھڑا ہو جائے, آپ نہ بھی دیکھو تبھی آپ کو پتا چلتا کوئی ہے. تو آپ نے کافی دیر جب ان کی موجودگی کو محسوس کیا نا, تو پھر آدھا چہرہ اٹھا کر, پورا فل بھی نہیں دیکھا, اتنے بزی, تھوڑا سا ہی تو, کیوں گھور رہے ہو, جاؤ چلے جاؤ. وہ قلندر بولا, ہر ایک کو جانا ہے, تمہیں بھی مجھے بھی, لیکن میں تو اپنے ہلکے پن کی وجہ سے بڑی جلدی چلا جاؤں گا. کمبل ہی تو ہے ایک میرے پاس, تم بتاؤ تم اتنے بھاری بزنس دکان کے ساتھ کیسے جاؤ گے. جملہ بڑا زبردست تھا. اور صبح کے وقت آپ نے پورا 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 چہرہ اٹھا, کہنے لگے تو اچھا تو بابا کیسے جائے گا, کیسے جائے گا بتا. وہ سامنے ہی لیٹ گیا, یوں کاؤنٹر پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سڑک پہ, وہ گلی میں سامنے ہی لیٹ گیا. بابا قلندر جو لیٹے, کمبل لیا, اگ گئے, روح کف سے انسری سے پرواز کر لیا. اب ایک دم سے اٹھے, جا کے ہاتھ پکڑا,
دیکھا تو بابا قلندر جا چکا تھا. ایک عجیب کیفیت ہو گئی یار, یہ ابھی تو مجھ سے بات کر رہا تھا, یہ بات کرتے کرتے لیٹا اور چلا گیا. ملازموں سے کہا دکان بند کر دو, چلو آؤ یہ قلندر کو اٹھاؤ, اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کریں. خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں, سوچی جا رہے ہیں, اور اس بات نے ایسا زبردست کلک کیا دماغ. دوسرے دن صبح جب آئے, نور کا چشمہ ابھر رہا تھا اندر سے. فرمان لگے دکان بند کر دو. اعلان کر دیا, جس چیز کو جو چیز میری دکان سے چاہیے آگے لے جاؤ, دکان بند, آج سے کام ختم. سارا کچھ جو بکتا تھا بیچ دیا, جو دینا تھا دے دیا, دکان بند کر کے سارا کچھ چھوڑ چھڑ کے نکل گئے. اللہ, کچھ سال شیخ رکن الدین کے ہاں ٹھہرے رہے. یہ اس دور کے ولی کامل ہیں. چند سال حلقہ درویشی میں رہے, اس کے بعد آپ سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے. مکہ میں جا کے اعتکاف کیا. مکہ مدینہ میں اعتکاف کرے. مکہ میں آپ اعتکاف کیے ہوئے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ تشریف لے جا, میں پیچھے بھاگا, سرکار رک گئے, میں نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے میں نے چوما. سرکار نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا تم میرے اسرار کے لائق ہو اور میرے انوار دیکھنے کے بھی لائق ہو. فرید عطار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تسلی اور سکون سے دل میرا بھر گیا جب میرا نبی ملا. اللہ اکبر, بھر گیا. اور باقی جو کچھ مجھے ملا میری زندگی میں, یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا کے صدقے سے ملا. تو آپ نے پھر لسان الغیب لکھی کتاب, اور لسان الغیب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ این کتاب از پیش احمد گفتم در مقام مکہ ای نوشتہ. کہتے ہیں یہ کتاب میں نے مکہ میں لکھی, اس کے بعد میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی, انہوں نے قبول فرمایا. مکہ اور مدینہ میں اعتکاف کرنے کے بعد پھر تو تصانیف کا سلسلہ چڑھ پڑا. آپ نے 50 سال مقامات مقدسہ کی زیارت کی. دیکھ لیا آپ نے, 50 سال تک جہاں جہاں مزار تھا وہاں جاتے, زیارت کرتے اور فیض لیتے. اور آپ نے خود اس کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں تمام بڑے مزارات کی زیارت کی ہے, ان کی قبور کو آنکھوں سے لگایا ہے. میرے دشمن میرے فعل کو برا سمجھتے ہیں تو ان پر پتھر. خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصر, دمشق, خراساں, یہاں تک ہندوستان, ہر جگہ آپ نے پھر 50 سال پھرنے کے بعد پھر اپنے وطن واپس آئے. 50 سال کے بعد واپس آئے. دوران سیاحت آپ نے بہت کچھ لکھا, لکھتے بھی رہے, سیکھتے بھی رہے. آپ نے ایک کتاب لکھی مظہر العجائب. وہ کتاب جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے شہر میں آ کر, نیشابور میں آ کے دی کتاب. لوگوں نے پڑھنے کے بعد کہا یہ رافضی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ رافضی ہے, مارو اس کو. کیس جو ہے وہ عدالت میں دائر ہو گیا. کیس دائر ہوا, چونکہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی, بڑھاپے کی وجہ سے مولویوں نے قتل کے فتویٰ دلوا دیا کہ قتل کر دو. عدالت میں جب پیش ہوا تو کیس جو ہے ہار گئے. منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لی گئی. مولویوں نے پروف کر دیا. ملا آپ کو پتا پروف تو کر دیتے. منقولہ غیر جائیداد ضبط کر لی, لیکن جان بچ گئی, وہ آپ کو شہر سے نکال دیا گیا. آپ اپنے ہی شہر سے نکل گئے. اللہ اکبر جل شان. جب آپ اپنے شہر سے نکال دیے گئے, اب آپ نے تصانیف کی طرف پھر دھیان دیا. آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ آپ کی کتابیں جو ہیں وہ 40 کے بارے میں تو مشہور ہے کہ 40 کتابیں آپ نے لکھی, لیکن اس کے علاوہ بھی 114 کی بھی روایت ملتی. آپ کی کتابوں کے اندر الہی نامہ, مختار نامہ, معراج نامہ, حیدر نامہ, پند نامہ, اسرار نامہ, مصیبت نامہ, ملاح نامہ, وصیت نامہ, بلبل نامہ, جواہر نامہ, منصور نامہ, اوسط نامہ, پسر نامہ, سیاہ نامہ, خیات نامہ, نحل نامہ, وصل نامہ, دیوان بیر نامہ اور خسرو گل, مظہر العجائب, لسان الغیب, منطق الطیر, جواہر اللذات, اخوان الصفا, شرح القلب, تذکرۃ الاولیاء. یہ چند نام مجھے ملے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے. یہ آپ نے کتب لکھی اور ایک اندازے کے مطابق 2,02,060 اشعار ہیں آپ کے. اللہ اکبر جل شان. اور 1863 کے اندر آپ کی فرینچ زبان کے اندر بھی ترجمہ ہو. اور سب سے مشہور جو آپ کی کتاب وہ منطق الطیر ہوئی ہے, دا کانفرنس آف دا برڈز. اس کتاب کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا. آپ کی شاعری آپ کے جانے کے بعد زیادہ مشہور ہو گئی, اور یہ کتاب آپ کا ماسٹر پیس ہے. اور اسی کتاب کے جو ہیں وہ سٹوری لکھی جاتی ہے اور اسی کو پلے کیا جاتا ہے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لڑکیاں ڈالی جاتی ہیں, اور مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تمہارا تصور یہ ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے رکھے جائیں. یہ باور کروایا جا رہا ہے نیو جنریشن کے اندر.
अल्लाह अकबर जल्ल शानो। मंतिक तैर के अंदर है क्या, क्या चीज आप जानना चाहेंगे ना, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप खुद पढ़िए। मैं बताऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, आप खुद पढ़िए जाकर। मंतिक तैर का इंग्लिश में तर्जुमा है, फारसी के अंदर ये लिखी हुई है और आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ खुलासा बताना चाहूंगा मंतिक तैर के अंदर है क्या। खुलासा यह है कि मंतिक तैर सारे परिंदे, परिंदों की कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंट, सारे परिंदे एक दिन जमा हो गए, सैकड़ों की तादाद के अंदर एक जगह पे जमा। कहने लगे यार हर एक का बादशाह होता है, बादशाह के बगैर तो निजाम चलता नहीं, और जहां सरबराह नहीं होता वहां निजाम नहीं चलता, तो हमें अपना सरबराह ढूंढना है कि हमारा बादशाह कौन है। ये सारी चीजें तमसीली। तो बीच में जो हुदहुद है, वो हुदहुद जरा अक्लमंद है, क्योंकि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर गया था, तो फरिश्तों ने कहा कि भाई तू बता। तो हुदहुद ने यह कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा बादशाह कहां है, सिमुर्ग। सिमुर्ग जो है उसके बारे में उसने बतला दिया। ये ईरानियों का एक ख्याली परिंदा है जो कौकाफ की पहाड़ी से परे रहता है, इसको उनका भी कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर फीनिक्स या फीनाइक्स। तो ये फीनिक्स जो उर्दू में भी कहा, ये बड़ा पावरफुल परिंदा होता है। तो कहा गया कि ये जो है सिमुर्ग, ये तुम्हारा सरदार है। अब चलो हम अपने सरदार के पास चलते हैं। ये सारी चीजें एक तमसीली है सूफी के लिए। अब सूफी तलाश करने के लिए निकलता है अपने अल्लाह को, अपने खालिक को, बिल्कुल इसी तरह। तो हुदहुद ये कहता है कि सुनो, रास्ते में 7 वादियां आती हैं, 7 वादियां हैं, और तुम्हें उन वादियों से गुजरना है। फिर क्वेश्चनिंग होती है, हर एक जो है वो पूछता है उससे मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद जवाब देता है। ये सारी चीजें उसके अंदर मंतिक तैर के बड़ी बड़ी खूबसूरत किताब आप पढ़िएगा। तो वो हुदहुद ये कहता है सुनो, रास्ते में बादशाह तक पहुंचने के लिए 7 वादियां हैं। पहली तलब की है कि जब आदमी किसी चीज की तरफ बढ़ता है तो पहले तलब तो होनी चाहिए, नियत और इरादा। फिर उसके बाद इश्क की वादी आती है, क्योंकि अगर सिर्फ आपके अंदर तलब है लेकिन लगन नहीं, वारफ्तगी नहीं, इश्क नहीं है, तो आप आगे चलेंगे ही। फिर उसके बाद मारिफत की वादी आती है, फिर इस्तिगना की वादी है, फिर तौहीद की वादी है, फिर हैरत की वादी है, फिर फना की वादी। ये 7 वादी हैं। तो वो जब परिंदों को लेकर चलता है तो इस हर वादी के ऊपर कुछ ना कोई परिंदे पीछे रह जाते, वो आगे नहीं चल पाते। लेकिन जब फना की वादी में 7वीं वादी में पहुंचता है हुदहुद, तो सिर्फ टोटल उसके पास 30 परिंदे रह जाते। सब मसाइब में पीछे रह गए, जब मुसीबत आई पीछे रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए, 30 परिंदे रह पाए। तो से मुर्ग का माना परिंदा होता है, तो जिसकी तरफ जा रहे हैं उसके नाम का मीनिंग ही 30 है। वहां जब पहुंचते हैं तो वहां एक जो है वो झील होती है, और झील के अंदर परिंदे अपने ही अक्स देखते हैं। ये है, मैंने आपको सिर्फ खुलासा बना दिया। ज्यादा आप समझना चाहोगे तो आप खुद पढ़िए, फिर आपको समझ आएगी कि इसके अंदर क्या है। तो आपकी और दूसरी किताब जो मशहूर हुई वो तज़किरतुल औलिया है। ये तज़किरतुल औलिया ने मेरी जिंदगी चेंज की है। आज जो मैं 42 औलिया कराम सरनामा कलाम बनाकर सुना चुका हूं ना आपको, ये तज़किरतुल औलिया की वजह से। बोलो ना क्यों? मैंने इस किताब को 6 नवंबर 2012 में अमेरिका में पढ़ा। इसको जब मैंने पढ़ा तो इसके अंदर एक बात थी, वो कहते हैं कि मैंने ये औलिया कराम का तज़किरा जो है वो मैंने क्यों लिखा। कहते हैं कामिलीन की अरवाह से इस गुनाहगार को इमदाद हासिल हो, इसलिए मैंने ये लिखा तज़किरतुल औलिया। और मौत से पहले किसी मोहब्बत खास का फजल इसको नसीब हो। तो आपने तज़किरतुल औलिया के अंदर 96 औलिया का तज़किरा किया है सरनामा कलाम बनाकर, यानी उन्वान बनाकर। वैसे उसके ज़िमन में तो कई हैं, 96 हैं टोटल। तो मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी बयान करूं, रिसर्च करके, तहकीक करके, और उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। बहुत से लोग सुनने लगे। अभी मुझे थोड़े दिन पहले, कल या परसों शायद, मुझे कॉल आई, अमेरिका से ही मेरे एक दोस्त की आई। मैं आपका बयान जो है वो सुनता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। क्यों? ये मेरी बख्शिश का सबब है। अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और भी जगहों पे जो है लोग सुनते हैं इसे। वो सैयद साहब हैं माशाल्लाह, खुद बड़े अच्छे ख़ानदान के हैं वो, उनके वालिद गिरामी और उनके ऊपर जो है सब औलिया कराम गुजरे हैं। तो बड़ी खुशी होती है इसे कि जब कोई आदमी सुनता है। तो जिस तरह मेरी लाइफ चेंज की है, मैं इस तरफ नहीं आता था, ये स्टोरीज मैं नहीं, लेकिन मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। जब आप किसी वली कामिल की स्टोरी को सुनते हैं या पढ़ते हैं, फौरन उनकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है। ये चीज आप मुझसे पूछिए,
मैं ऐसे नहीं 8 8 9 9 10 10 20 20 दिन स्टडी करता रहता हूँ, चीज़ें ढूंढता हूँ। उनकी तवज्जो जो है वो रहती। और जब ये तज़किरतुल औलिया के अंदर उन्होंने फरमाया ये कि कामिलीन की अरवाह से इस गुनाहगार को इमदाद हासिल हो, इसलिए मैंने तज़किरतुल औलिया लिखा। तो बिल्कुल मेरी भी नीयत यही है, मैंने भी इसी नीयत से जो है वो ये सिलसिला शुरू किया है कि औलिया इकराम के जो चाहने वाले हैं, खादिम जो हैं, उनकी लिस्ट में मेरा भी जो नाम अल्लाह ताला शामिल फरमा ले, आमीन। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत होगी। खिलाफत जो है वो आपने जे स्पेंसर ट्रिमिंगहैम ने ये लिखा है अपनी किताब द सूफी ऑर्डर इन इस्लाम में कि ये इनके बुजुर्ग थे शेख मजदुद्दीन बगदादी। और E.G. ब्राउन ने यह कहा कि आपने मेडिसन का इल्म इनसे हासिल किया है। अब आपकी शहादत किस तरह दुनिया में जो आता है उसे जाना होता है। आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं और वो किताबें आजकल भी पढ़ी जाती हैं और ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है हमारे पास। तातारियों ने जब नेशापुर नए साबुर का की ईंट से ईंट बजा दी तो एक तातारी ने आपको पकड़ लिया, ख्वाजा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह, आप बूढ़े से थे, पकड़ लिया आपको, पकड़ के ले जा रहा है। तो एक बंदा रास्ते में आया, कहने लगा ओ इन्हें मत मारना, मैं तुम्हें 10,000 दिरहम देता हूँ, इन्हें मत मारो, छोड़ दो इनको। तो ख्वाजा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह, ना 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 ना, बहुत कम कीमत लगा रहा मेरी, इससे ज़्यादा तुझे पैसे मिलेंगे, ना ना ना। देखा आपने, फरमाया ये ना लेना। उस सिपाही के ज़हन में आया कि शायद ये बाबा बहुत बड़ा आदमी है, इससे भी महंगा बेचूंगा मैं इसे, शायद और पैसे मिले। आगे गए तो एक गरीब सा आदमी आ रहा था, उस बेचारे की कुल जमा पूंजी सिर्फ वही था वो जो है, ऊपर उसने वो घास जो उठाया हुआ। तो ततारी से कहने लगा ओ मैं तुझे ये अपनी सारी ये, क्यों उस बेचारे ने सारा दिन मेहनत करके यही तो कमाया था, अब गरीब आदमी के लिए घास ही तो है, बोला ये मैं तुझे देता हूँ बाबा। तो ख्वाजा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह कहने लगे हाँ 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 ये इससे ये मेरी कीमत है, बल्कि ये ज्यादा बता रहा, इससे भी कम मेरी कीमत है। ततारी को गुस्सा आया, उसने खड़े खड़े तलवार मारी, गर्दन उड़ा दी। ख्वाजा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह ताला वहीं आपकी शहादत। अल्लाह अकबर। आपको दफना दिया गया। उस दौर के अंदर एक काजी होते थे, काजी यहया बिन साइद, इन्होंने आपकी कब्र बनाई, लेकिन ये पहले आपके मुतक़िद नहीं थे। क्यों? कहते थे ये क्या कहानी नवीस है, कहानी गो जो है वो बाबा है। आपको जब दफना दिया गया तो उसके ऊपर कुछ चीज नहीं थी। काजी का बेटा मर गया तो वो मरते वसीयत कर गया था कि मेरी कब्र इनके कदमों में बनाई जाए। तो रिश्तेदारों ने जाके बना दी, पहले से ही बना दी। अब जनाजा जो है वो रात को होना था, क्योंकि उसका वफात ही कुछ टाइम हुआ, देर हो गई, रात हो गई। तो काजी ने पूछा मेरे बेटे की कब्र कहाँ खोदी है? काजी वो फरीदुद्दीन अत्तार जो है ना उनके पाँव में, वहां क्यों कब्र खोदी? उसको वहां कहानी नवीस के कहानी को के पाँव के अंदर मेरा बेटा वहां लिटाओगे तुम, जाओ कहीं और जाके खोदो। कहने लगी अब तो रात होगी, अब जाके कहाँ खोदें, सुबह ही फिर होगा। अब ये बैठ गया, सोए तो बेटा फौत हुआ है, कहाँ सोएगा। लेकिन जब सुबह का वक्त आया तो क्या हुआ कि आदमी, आपको पता जब थक जाता है ना तो उसकी अजीब सी कैफियत होती है, वो जाग भी रहा होता है और सोया भी होता है। कभी आप पे तारी हुई है कभी, जब आप सा नफिल पढ़ते एन तहज्जुद के टाइम ऐसी कभी तारी हो जाती, तो क्या देखता है काजी यहया, देखते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो आसमान से उतर रहे हैं ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर। अल्लाह अकबर जल्ला शान। और बेटा जो है वो सामने खड़ा रो रहा है, कहने लगा अब्बा मुझे इतने नेक बंदे की कुर्बत से तुमने क्यों महरूम रखा, मुझे मेरी कब्र वहां क्यों खुदवा रहे हो? एकदम से उठे, कहने लगे वो कब्र रहने दो और कहीं मत खोदना। जनाजा पढ़ाने के बाद बच्चे को उनके पाँव में ही दफनाया गया। तो ये जब काजी यहया जो है वो अकीदतमंद हुए तो इन्होंने सबसे पहले कब्र इन्होंने बनाई ख्वाजा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह के ऊपर पक्की। उसके बाद इनके बाद जो है बड़े अरसे के बाद मीर शेर अली ने सुल्तान हुसैन मिर्जा के अहद के अंदर, अहद हुकूमत में एक बुलंद मज़ार बनाया और आज आपका मज़ार जो है यह नेसापुर ईरान में तामीराती शाहकार है। आप जाइए वहीं आपको उनके सबसे बड़े जो है वो मुसव्विर की कब्र, उमर खयाम का मकबरा वहाँ मिलेगा और ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह और एक सैयदजादे और है। ये बिल्कुल एक बाग के अंदर जो है ना ये इन्होंने बनाया और बड़ा खूबसूरत है, ज़रा मुलाजा कीजिए।
خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ کی کور کے اوپر جو ہے نا وہ نام لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر شیشہ لگا دیا، اور وہ شیشہ جو ہے اس نے اور خوبصورتی کو جو ہے وہ اضافہ کر دیا. باہر ان کے اسٹیچو جو ہیں وہ بھی نصب ہیں. صرف یہ چہرے جو ہے خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ کے چہرے کی تصویر یہ دیکھیے. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے، اور کبھی موقع ملا تو منطق الطیر خود پڑھیے گا، انگلش میں بھی ہے. پڑھنے کے بعد پھر اس کو تصوف کے رنگ کے اندر اور روحانیت کے رنگ کے اندر لوگوں کو سمجھائیے گا. اجازت دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب